تزکا، اور جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی اختیار کی۔ تو تزکیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں تزکیہ مطلوب ہے، ہر چیز میں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ کا تزکیہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو، ٹھیک، اور زیادہ تر استعمال ہوتا ہے دل کا تزکیہ۔ تو دل کا تزکیہ کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کبر سے، بغض سے، حسد سے۔ یہ سب دل کی بیماریاں ہیں، ان کا تزکیہ کرو، ان سب کو نکالو، کفر کو بھی دل سے، شرک کو بھی، نفاق کو بھی، کبر کو بھی، حسد کو بھی، بغض کو بھی، کینہ کو بھی، جتنی خرابیاں ہیں نا دل سے، سب کو نکال دو اور دل کو اجلا کر دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالب بن عبداللہ بن مسعود یا کسی صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ، ہو سکے تو صبح اس طرح اٹھ کے تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے غل و غش نہ ہو، کوئی کھوٹ، کوئی میل نہ ہو۔ صبح اس طرح کر کے دل سب سے صاف اور ستھرا ہو۔ مگر آسان بات نہیں ہے، اگر ہو سکے، کر سکے تو ایسا کر، یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔ وہ آپ کو حدیث بار بار سنائی، غالباً یاد ہوگی، کہ حضور مجمع صحابہ میں تھے اور فرمایا کہ ابھی ایک جنتی دروازے سے آئے گا، ابھی ایک جنتی دروازے سے آئے گا۔ صحابہ نے سب کو مڑ کے دیکھا، کون آ رہا ہے؟ کتنا خوش قسمت آدمی کہ حضور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر سیدھا سادہ مسلمان، کسان ٹائپ کا اندر آیا اور اس نے نماز پڑھی، چلا گیا، سلام کیا، بیٹھا بھی نہیں، چلا گیا۔ دوسرے دن بھی حضور نے فرمایا کہ ابھی جنتی آ رہا ہے، پھر دیکھا وہی آیا۔ تیسرے دن پھر کہا کہ جنتی آ رہا ہے، دیکھا وہی آیا، نماز پڑھ چلا گیا۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں اٹھا، باہر نکلا کہ 3 دن سے حضور ایک جنتی کے آنے کی بات کرتے ہیں، تو یہی آدمی آیا ہے، تو دیکھوں، معلوم کروں کہ اس کے اعمال کیا ہیں۔ یا تو میں نے کہا حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، کہ الحمدللہ آؤ، میرے مہمان کو آؤ۔ لے گیا اپنے گھر، رات کا وقت تھا، تو بستر ڈال کے دیا کہ سو جاؤ، تو میرے مہمان کو کھانا جو بھی سادہ سا تھا کھلایا، ساتھ اس کی چارپائی بھی تھی جی۔ تو ہم دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے۔ مجھے نیند کب آتی ہے؟ میں تو بس ایسا کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ کس وقت اٹھتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ جس پہ حضور اس کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ ساری رات مزے سے میٹھی نیند سوتا رہا، میں جاگتا رہا، اس کے عمل دیکھوں، وہ سوتا رہا۔ فجر ہوئی، اٹھا، مجھے بھی اٹھایا، نماز پڑھی، دونوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، تو کہا اچھا میں کام پہ جا رہا ہوں، آپ بیٹھے، یا کہیں جاتے ہیں تو جائیں۔ وہ اپنے کام پہ چلا گیا۔ رات کو آیا تو میں پھر آ گیا، جی مہمان ہوں۔ پھر رات کو دیکھا، چلو کل تھکا ہوگا، آج اس رات بھی عشاء کی نماز پڑھی، صبح تک میٹھی نیند سوتا رہا۔ کوئی تیسرے دن پھر وہی کچھ، کوئی رات کو نہ تہجد پڑھے ہیں، نہ کوئی تلاوت کی ہے، نہ کوئی ذکر و اذکار کیا۔ عشاء پڑھی، سو گئے، فجر پڑھی، چلا گیا کام کر۔ تیسرے دن آپ مہمان تیسرے 3 ہی دن کا ہوتا ہے نا، تو تیسرے دن کا اچھا صاحب بڑی بڑی مہربانی آپ نے نواز کی، رکھا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کیسے مہمان بننے کی کوئی وجہ ہی آپ نے نہیں بتائی، کسی مقصد کے لیے آئے تھے، کوئی کام تھا آپ کا، تو آپ بولے ہی کچھ نہیں ہے 3 دن تک، تو میں کیا خدمت کروں، کوئی کام؟ اس نے کہا نہیں کوئی کام تو نہیں تھا، لیکن 3 دن حضور مسلسل کہتے رہے کہ دروازے سے جنتی آ رہا ہے اور آپ ہی آئے تھے۔
تو میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کون سا جنتیوں کا کام کرتے ہیں۔ لیکن 3 دن میں دیکھا، دن کو آپ ہوتے ہیں کھیتوں میں، رات کو آئے اور فرض نماز پڑھی، سوئے سوا فرض نماز پڑھی، کھیت پہ چلے گئے، کوئی کام تو کرتے آپ کو دیکھا نہیں۔ اس نے کہا ہاں میری زندگی ایسی ہی ہے، بس فرائض واجبات تک، سنتوں تک بات ہے، زیادہ نوافل کا ٹائم نہیں، غریب آدمی ہوں، محنت کش آدمی ہوں، بس میں تو ایسے ہی ہوں۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے ناراضگی اور کھوٹ نہیں ہے۔ کہا ہاں پتے کی بات اب بتائی تو نے، پتے کی بات اب بتائی ہے کہ حضور کیوں تجھے جنتی کہتے رہے۔ تو معلوم ہوا کثرت صلاۃ، کثرت صوم، کثرت اذکار نہیں، دل کا تزکیہ چاہیے۔ اور دل کا تزکیہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے لیے ہے تو ہو، مگر دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی حج، نفلی زکاتیں، صدقات۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس کو اہمیت نہیں دیکھیں، وہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ حسن معاشرت، حسن معاملات، حسن اخلاق، اس کو تو ہم نے دین سے باہر نکالا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں معاملات جیسے چاہیں کریں، اخلاق جیسے چاہیں برتیں، رہن سہن جیسا ہو، بس نماز پڑھ لو تو ہم مسلمان ہو گئے، بس زکوٰۃ دے دو، روزہ رکھ لو، بس۔ نہیں بھائی، اتنی سی بات نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سارا اسلام اپناؤ۔ تو سارے اسلام میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی ہیں، لیکن وہ آج ہم سے ان کی اہمیت نکلی ہے۔ تو خیر،